الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، مسلمانوں کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، رب ذوالجلال سے ملاقات کرنی ہے. بعد الموت کا تصور یہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں شامل ہے. قیامت کا وقوع یقینی ہے اور میں نے ایک دن اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے. اس قیامت کے وقوع سے پہلے اور یہ عقیدہ رکھنا اور آخرت پر ایمان رکھنا یہی کامیاب لوگوں کی صفت ہے، اور یہ بھی ایمان بالغیب میں شامل ہے جو کہ متقی لوگوں کی پہلی صفت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہر وہ چیز جس کا وقوع قیامت سے پہلے ہونا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونے کی خبر دی ہے، وہ غیب کے زمرے میں آتا ہے. اور ان باتوں پہ یقین رکھنا یہ ایمان بالغیب ہے. غیب پر ایمان رکھتے، قیامت کا وقوع ایمان بالغیب کے زمرے میں ہے. اللہ پر ایمان بالغیب کے زمرے میں ہے. نبی کریم کو ہم نے دیکھا نہیں پھر بھی ایمان رکھتے ہیں، ایمان بالغیب کے زمرے میں ہے. تو قیامت کا وقوع بھی ایمان بالغیب کے زمرے میں بھی آتا ہے، اور یہی کامیاب لوگوں کی صفت ہے. ہم نے قیامت کے وقوع سے پہلے جو بڑے بڑے واقعات پیش آئیں گے ہم نے ان کو بیان کرنا شروع کیا تھا. ان میں سے ہم نے چند چھوٹی علامتوں کے ذکر کرنے کے بعد، جن میں کچھ واقع ہو چکی ہیں اور کچھ واقع ہونی ہیں، اور پھر ہم نے بڑی بڑی علامتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ چند بڑی علامتیں بھی رونما ہوں گی. ان میں سے ہم نے مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا تھا کہ محمد بن عبداللہ حسنی سید یہ آئیں گے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آل میں سے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کا تفصیلی تعارف بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. پھر ان بڑی علامتوں میں سے ایک ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ دجال آئے گا، اور دجال یہ کوئی سسٹم اور نظام نہیں، بلکہ دجال اولاد آدم میں سے ایک فرد کا نام ہے، اور وہ دجال کا ظہور ہوگا اور مسلمانوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا، ربوبیت کا دعویٰ کرے گا. جو لوگ اس کو رب مان لیں گے اور اس کو رب تسلیم کر لیں گے، اس کے پاس چند ایسی چیزیں بھی ہوں گی جس سے لوگوں کو فتنے میں ڈالے گا. ہم نے وہ بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ اس کے پاس کیا کچھ ہوگا. بادل کو حکم دے گا تو پانی برسا دے گا، زمین کو حکم دے گا تو انگوری نکال دے گی، اور لوگ اس کے پیچھے چلیں گے. اس کے ساتھ اس کی جنت اور جہنم بھی ہوگی، اور یہ ہم نے تفصیلی حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی. اور اس وجہ سے لوگ اس کے فتنے میں آ کر اس کو رب مان لیں گے. لیکن مومن لوگ جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ کبھی بھی اس کو رب نہیں مانیں گے. رسول کریم نے فرمایا کہ بے شک وہ کانا ہے، ایک آنکھ سے کانا ہے، لیکن تمہارا رب کانا نہیں ہے. جس شخص کو اپنے علم کی بدولت ان نشانیوں کا علم ہوگا، یقیناً وہ دجال کے فتنے کا شکار نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو اس کی جو پنڈلی ہے وہ ٹیڑھی ہوگی، ٹیڑھی ٹانگوں والا ہوگا، پنڈلیوں کا فاصلہ زیادہ ہوگا. چند صفات جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے. اس کے بال جو ہیں وہ گھنگریالے بال ہوں گے، اس کے گھنے بال ہوں گے، اس کی ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا،
سفید رنگ کا ہوگا، اس کی پیشانی چوڑی ہوگی اور اس کے ماتھے پہ کاف فا اور را لکھا ہوگا، اور ہر وہ شخص جس کے سینے میں ایمان ہے وہ اس کی علامت اس کو پہچان لے گا۔ یہ علامات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خراسان سے نکلے گا، ایران کا ایک شہر خراسان ہے اور خراسان سے اس کا ظہور ہوگا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شام اور عراق کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں سے نکلے گا اور وہاں سے پھر اس کا جو ظہور بیسک وہ وہاں شام اور عراق سے نکلے گا، اور پھر اس کا ظہور اور اس کے تابع دار اس کو وہاں سے اس کا اعلان کریں گے، تو ایران کے شہر خراسان سے اس کا ظہور ہوگا۔ تو یہ علامات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ذکر کی ہیں۔ دجال کے حوالے سے اس کے جو مختلف فتنوں میں لوگوں کو مبتلا کرے گا، ان فتنوں میں سے یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی جنت اور جہنم ہوگی۔ جو اس کی جنت میں جائے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا، اللہ کی جہنم میں چلا جائے گا، اور جو اس کی جہنم میں جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہوگی، اس کے ساتھ پانی ہوگا، اور ایک طرف آگ ہوگی، ایک طرف پانی ہوگا۔ جس کے پانی میں جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو اس کی آگ میں جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح وہ آئے گا لوگوں کے پاس، آسمان کو حکم دے گا اور آسمان سے بارش برسے، یہ بھی اس کا فتنہ ہوگا۔ لوگ اس کی تابعداری کریں گے، اور خاص طور پہ شیطان لوگوں کو ابھارے گا اور اس کی تابعداری کریں گے۔ اس کے تابعدار کون ہوں گے، اس کے پیچھے چلنے والے کون ہوں گے؟ ایک تو یہودی ہوں گے، کیونکہ یہودی اپنے عقیدے کے مطابق ان کے نزدیک ایک مسیح آنا ہے اور وہ اس کو اپنا مسیح سمجھیں گے اور اس کی وہ تابعداری کریں گے۔ یہودی مکمل طور پر اس کا ساتھ دیں گے۔ اب بھی کہتے ہیں کہ اس خراسان کے اندر 70,000 سے زائد یہودی آباد ہیں، ایران کے شہر کے اندر یہودی آباد ہیں، اور وہ بھی اپنے عقیدے کے مطابق اس کے منتظر ہیں کہ وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ ان کے اوپر ان کی وہ چھوٹی چادریں یا ان کے جو اوپر لینے کے جبے ہوں گے، وہ جبے معروف جبے ہیں یہودیوں کے، وہ اوپر اوڑے ہوں گے اور اس کا ساتھ دیں گے۔ یتبع الدجال من یہود اصفہان 70,000 علیہم الطیالسہ۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اصفہان کے، ایران کا شہر خراسان، اور خراسان کا ایک شہر اصفہان ہے، اور اصفہان کی ایک بستی یہودیہ ہے، وہاں کے 70,000 کہتے ہیں یہودی اس کا ساتھ دیں گے، اور یہودی وہاں آباد ہو رہے ہیں، اور ان کی چادریں اور اوڑھنیاں جو ہے اور ان کے جبے بھی ان کے اوپر ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيَنزِلَنَّ الدَّجَّالُ خَوْض وَكِرْمَانِ، خوض اور کرمان کے اندر دجال اترے گا، اور 70,000 لوگ اس کے ساتھ ہوں گے جن کے چہرے بھری ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، بھری ہوئی ڈھالوں کی طرح ان کے چہرے، چوڑے چہرے ہوں گے اور ابھرے ہوئے چہرے ہوں گے، جس طرح ڈھال ابھری ہوتی ہے بیچ میں سے، منڈی ہوئی ڈھال یا بھری ہوئی ڈھال کی طرح اس کے چہرے ہوں گے۔ یہ بھی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی جو یہودیوں کی جو اس کی پیروی کریں گے۔ سر ان کے چھوٹے ہوں گے، چہرے ان کے گول ہوں گے، اور اسی طرح چوڑے چہرے ہوں گے، اور درمیان سے اٹھے ہوئے ہوں گے، درمیان سے چوڑے ہوں گے لیکن درمیان میں سے تھوڑے سے اٹھے ہوں گے۔ جو ہڈیاں ہیں ان کے چہروں کی اور یہ رخساروں کی، یہ ابھری ہوئی ہوں گی۔ اور یہ علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذکر کی ہیں۔ یہودی اس کی پیروی کریں گے، منافق اور کافر لوگ، ایک تو کافر بھی اس کے پیچھے چلیں گے، اور جن کے سینوں میں نفاق موجود ہے، اوپر سے ایمان کا اظہار کرتے اور اندر سے کفر موجود ہے، وہ لوگ بھی اس کی تابعداری کریں گے۔ حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے کہ اس پوری زمین کے اوپر وہ چکر لگائے گا سوائے اور مکہ اور مدینہ، پوری زمین پہ دجال چکر لگائے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں اس کو داخلہ نہیں ملے۔ لیس من بلد الا سیتہ الدجال، اس پوری زمین میں سے کوئی شہر نہیں ایسا ہوگا جس کے اوپر دجال نہ جائے، لیکن سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اور مدینہ کے دروازوں پہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کا پہرہ لگا دیں گے، اور ملائکہ اور اس کو گھیر لیں گے، ملائکہ حفاظت کریں گے مکہ اور مدینہ، اور دجال کو مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا بِثَلَاثِ رَجْفَاتٍ، 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا مدینہ میں، اور مدینہ کہاں اٹھے گا؟ 3 زلزلے آئیں گے۔ يَخْرُجُ إِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ، مدینہ کے اندر بسنے والا ہر منافق شخص اور ہر جس کے اندر کفر چھپا ہوا ہے وہ نکل کے ان جھٹکوں میں باہر آئے گا، لیکن ایماندار لوگ وہ وہاں سے نہیں نکلے۔ جاہل عرب، تیسرا گروہ جو اس کے پیروکار ہوں گے، جو اس کے پیچھے چلیں گے،
جاہل عرب لوگ. حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْفِتْنَةِ أَن يَقُولَ لِلْأَعْرَابِ أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ. اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر کے اٹھاؤں, وہ ایک بدو کو ملے گا, دیہاتی کو ملے گا, اور اسے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھا دوں تو کیا تو مجھے رب مان لے گا؟ اَتَشْهَدُ أَنِّي رَبَّكَ, کیا تو اس بات کی گواہی دے گا کہ میں تیرے رب ہوں اگر تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں؟ تو آگے سے کہے گا ہاں. فَيُمَثَّلُ لَهُ الشَّيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ, شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں اس کے سامنے آ جائے گا. شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں اس کے سامنے آ جائے گا. اور فَيَقُولَانِ يَا بُنَيَّ اتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ, کہیں گے کہ میرے بیٹے آپ اس کی پیروی کریں گے, تمہارا رب. تو شیطان اس طرح اس کی خدمت کرے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعد ایسے واقعات جو ہم آج بھی کچھ لوگوں کے بارے میں ذہن قائم کر رہتے ہیں کہ فلاں بندے نے دریا کراس کر دیا اور فلاں بندے نے یہ کر دیا جی, اور فلاں بندے نے دیوار کو بھگا دیا اور فلاں بندے نے یہ کر دیا. جب تک اپنے آنکھوں سے اس چیز کو نہ دیکھا ہو تو یہ شیطانی عمل بھی ہو سکتا ہے جو جس سے بندے کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے, جس سے بندے کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے. تو وہاں شیطان کے دجال کے فتنے کے اندر بھی شیطان اپنا کردار ادا کرے گا. دیہاتی کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تیرے رب میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دے, تو شیطان آ کے کہہ دے گا کہ میں تیرے ماں باپ کو, اس کی صورت میں آ جائے گا شیطان. تو یہ بھی تیسرا گروپ جو جاہل عرب لوگ ہیں, ان پڑھ لوگ, وہ اس کا شکار ہوں گے. ان پڑھ لوگ, جاہل لوگ. اور آج بھی جتنی بھی عقیدے کی خرابی آتی ہیں انہی لوگوں کی طرف سے آتی ہیں. ایسی قوم اس کے پیچھے نکلے گی جن کے چہرے چوڑے چہرے اور درمیان میں سے ابھرے ہوئے چہرے. ان الدجال یخرج من ارض المشرق, نبی کریم فرماتے ہیں کہ دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا. یہاں سے مشرق کے سائڈ, مشرق کی سرزمین سے نکلے گا, اسے خراسان کہتے ہیں, اور یہ ایران کے اندر. اس کے پیچھے ایسی قومیں چلیں گی اور اس کی تابعداری کریں گی جن کے چہرے مڑی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے, بھری ہوئی ڈھال کی طرح. ڈھال کہتے ہیں وہ آلہ جس کو جنگ کے اندر لوگ ہاتھ میں پکڑ کے تلوار کے وار سے بچنے کے لیے استعمال کرتے تھے. گول سا وہ ایک توے کی طرح ایک آلہ ہوتا ہے, لیکن بیچ میں سے ابھرا ہوتا ہے. تلوار اوپر جب لگتی ہے تو سلپ ہو کے دائیں اور بائیں ہو جاتا ہے. تو چوڑے چہروں کا ذکر حدیث میں آتا ہے. عورتیں اس کے پیچھے کثرت سے جائیں گی. اور آج بھی جتنی بدعقیدگی پھیلتی ہے کس کی وجہ سے پھیلتی ہے؟ عورتیں اس کا پہلے شکار ہوتی ہیں. بے اولادی کا اگر ازمائش آ گئی ہے تو سب سے پہلے عورت کے پاؤں اکھڑ جائیں, فلاں جگہ پہ جائیں, مصیبت آ گئی تو فلاں بابا کے پاس جائیں اور فلاں سے تمیز لے کے اور فلاں سے کروا فلاں چکر فلاں ٹونا کرتے. یہاں بھی حدیث میں آتا ہے ینزل الدجال فی هذه الصبخہ, اس شور زدہ زمین میں دجال اترے گا. بمر قنات, مر قنات اس کا نام ہے. فیکون اکثر من یخرج الیہ النساء, زیادہ تر اس کے پیچھے عورتیں نکلیں گی. حتی ان الرجل لا یرجع الی حمیمہ و الی امہ و ابنتہ و اختہ, آدمی لوٹے گا اپنے قریبی دوست کی طرف اور اپنی ماں کی طرف اور اپنی بہن کی طرف اور اپنی بیٹی کی طرف اور اپنی پھوپھی کی طرف. فیوثقها رباطا مخافۃ ان تخرج الیہ, اور ان کو باندھ دے گا کہیں گے دجال کے پیچھے نہ چلے جائیں. عورتیں زیادہ شکار ہوتی ہیں ایسے فتنوں کا. تو دجال کے پیچھے چلنے والوں میں سے چوتھا گروہ یہود بھی ہوں گے, منافق اور کفار بھی ہوں گے, اور جاہل لوگ ہوں گے, اور عورتیں بھی کثرت سے ہوں گی. زمین کے اندر 40 دن تک دجال ٹھہرے گا. کل اس کی مدت زمین میں ٹھہرنے کی وہ 40 دن ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن وہ ٹھہرے گا. ایک دن 1 سال کا ہے, اور ایک دن 1 مہینے کا ہے, اور ایک دن 1 ہفتے کا ہے, اور باقی 37 دن جو ہے نا وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے. یہ اس کی زمین میں ٹھہرنے کی مدت ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی نے فَذَاكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَسَنَةٍ, اللہ کے نبی وہ ایک دن جو 1 سال کا ہوگا تو اس میں نماز ہماری کیسے ہوگی؟ کیا 5 نمازیں پڑھیں گے اس سال میں؟ تو آپ نے فرمایا تھا لا تکفی, 5 نمازیں کافی نہیں ہوں گی اس دن میں, 1 سال کے دن میں. بلکہ فرمایا اقدروا له قدرہ, تم نماز کی جو ہے نا وہ اندازہ لگاؤ گے کہ ایک نماز کا دوسری نماز تک کا فاصلہ کتنا ہے, اور اس اندازے کے مطابق اب نماز پڑھو گے. جیسے فجر سے لے کر زور تک کا فاصلہ ہم گھنٹوں کے حساب سے مانیں گے, اور اس گھنٹے کے حساب سے ہم
نماز پڑھیں گے، پھر زور سے 2 گھنٹے بعد، پھر 3 گھنٹے بعد عصر پڑھیں گے، پھر 2 گھنٹے بعد مغرب پڑھیں گے، پھر 2 گھنٹے بعد عشاء پڑھیں گے، اور پھر عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کا فاصلہ دیکھیں گے کہ اور اس اعتبار سے نماز پڑھی جائے گی۔ یہ قیامت کے فتنوں میں سے بڑا فتنہ۔ اب اس سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات جو اس سے جب بچاؤ کے حوالے سے موجود ہیں، ایک تو یہ حدیث مسند احمد میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں من سمع بالدجال فلینع عنہ، جس بندے نے دجال کے بارے میں سن لیا وہ اس سے بھاگ جائے۔ اور ہماری عادت ہے کہ جب کوئی نئی چیز اس کے بارے میں سنتے ہیں تو اس کو ضرور جا کے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بچاؤ کا راستہ یہ بتایا، دجال سے بچنے کا راستہ کیا ہے، آپ اپنے ایمان کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں اس کے فتنے سے۔ آپ فرمایا جس نے دجال کے بارے میں سنا وہ اس سے دور بھاگے۔ واللہ ان الرجل لیأتیہ وہو یحسب انہ مومن، آدمی آئے گا اور اپنے آپ کو مومن خیال کرے گا کہ میں تو پکا ایماندار ہوں، اور پھر اس کی تابعداری کرے گا۔ وہ شبہات اس کے سامنے جب پیدا کرے گا، جب مردے کو زندہ کر دے گا اور اٹھا دے گا اس کے سامنے، یا آسمان سے پانی برستا دیکھ لے گا، یا زمین سے انگوری نکلتی دیکھ لے گا، اس کی مجلس میں آنے کے بعد تو فوری طور پہ وہ اس کے اوپر ایمان لائے گا، حالانکہ بھلے وہ شروع میں جاتے وقت کہے گا کہ میں تو مومن ہوں، میرے اوپر اس کے فتنے کا اثر نہیں۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایماندار کو چاہیے کہ وہ اگر اس کے بارے میں سن چکا ہے تو بھاگ جائے وہاں سے، اس کو جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کہ میں دیکھتا ہوں، اگر دیکھنے چلا گیا تو کہیں اس کے فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ بھی نبی کریم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَالِ فِي الْجِبَالِ، دجال کو سن کے لوگ لازمی طور پہ جو ہے نا وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب مہدی موجود ہوں گے اور لوگ مہدی کے ساتھ دیں گے۔ دوسری چیز، ایک تو بندے کو اس سے دور بھاگنا چاہیے، دوسری چیز اللہ سے مدد ہے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، من ابتلی بنارہ فلیستغیث باللہ، جس کو دجال اپنی آگ میں ڈال دے گا وہ اللہ سے پناہ مانگے اور اللہ سے فریاد رسی، اللہ سے فریاد رسی کرے، اللہ سے دعا کرے۔ تیسری چیز، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کی معرفت ضروری ہے۔ اللہ کی پہچان جس قدر زیادہ ہوگی، اللہ کی معرفت جس قدر زیادہ ہوگی، اسی قدر وہ شخص دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ جیسے کہ نبی کریم نے فرمایا اس حدیث میں کہ وہ ایک آنکھ سے کانا اور تمہارا رب کانا، جس کو یہ یقین ہوگا اور اس کے دل کے اندر یہ مسوخ ہوگا میرے رب میں یہ ہے موجود، میرا رب تو لا عیب ہے اور لا عیب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا رب تو وہ ہے جو کمال کی صفات رکھتا ہے، وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے اور علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہوگا کہ یہ صرف میرے رب کی ہے، زندہ کرنا اور مارنا جلانا میرے رب کا کام ہے یا کسی اور کا کام، تو یقیناً وہ شخص اس کے فتنے کا شکار نہیں ہوگا۔ میرا رب نقائص سے پاک ہے، عیوب سے پاک، تمام قسم کے عیوب سے منزہ اور مقدس ہے اللہ تعالیٰ، تمام نقص۔ اور یہ ایک آنکھ سے کانا ہے، اس کی پنڈلی ہے ٹیڑھی، اس کی آنکھ درست نہیں ہے، یقیناً اسے دیکھنے کے بعد جس کو اللہ کے بارے میں صحیح علم ہے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، وہ کبھی اس کے فتنے کا شکار نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں چیز، چوتھی چیز جو اللہ کے نبی نے بتائی دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے، وہ ہے سورۃ کہف کی 10 آیتوں کی تلاوت۔ من حفظ 10 آیات، جس بندے نے سورۃ کہف کی 10 آیتیں یاد کر لی، اس سے من فتنۃ دجال، اس کو دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے۔ سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے اور ان کو پڑھنا چاہیے۔ یہ وہ سورۃ کہف ہے جس کو اللہ کے نبی جمعے کے دن پڑھتے تھے اور تلاوت فرماتے تھے، ہر جمعے کے دن آپ اس سورت کی تلاوت کرتے تھے۔ فرمایا اس کی 10 آیتیں، اس سورت کی پہلی 10 آیتوں کو یاد کر لے گا اور اس کو پڑھے گا، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے۔ حضرت نواس بن سمان کی روایت، حضرت ابو درداء کی روایت بھی اور حضرت نواس بن سمان کی روایت بھی ہے، من ادرکہ منکم فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، اگر تم میں سے کسی کے زمانے میں دجال آ جائے تو اس کو پھر سورۃ کہف کی پہلی آیات کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ چوتھا علاج ہے اس کی
سبب اس کے فتنے سے بچنے کے لیے، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے اور ان نوجوانوں کا ذکر کیا ہے جو غار میں گئے تھے اور سرکش سے بچنے کے لیے، جو ان کا بادشاہ تھا اس کے شر سے بچنے کے لیے، جو اس کو پکڑنا چاہتا تھا اور اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ نے نوجوانوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اگر آپ اس بڑے دشمن اور اس فتنہ باز اور دجال کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو ان آیتوں کی تلاوت جو ہے نا وہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی الفاظ ہے کہ من قرأ سورۃ الکہف کما انزلت ثم ادرک الدجال لم یسلط علیہ اور لم یکن لہ سبیل، جس نے سورۃ کہف کی تلاوت جس طرح وہ نازل کی گئی ہے، جیسے وہ نازل کی گئی ہے، پھر اس کو دجال کا فتنہ اگر آ گیا اس کی زندگی میں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اوپر دجال کو مسلط نہیں کریں گے۔ دجال کے وار سے بچنے کے لیے یہ بھی ایک علاج ہے۔ پانچواں علاج یہ ہے حرمین شریفین کی رہائش اختیار کرنا، مکہ اور مدینہ کی رہائش، جو کہ مکہ اور مدینہ میں دجال داخل، جو آدمی حرم کے اندر رہے گا، حرم کی حدود میں ہوگا اور اس وقت وہ مکہ اور مدینہ میں ہوگا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کا یہ بھی ایک چوتھا طریقہ یہ ہے کہ حرمین کی رہائش کا اختیار کرنا، کیونکہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ پانچواں طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے ہر تشہد میں، اپنی ہر نماز کے تشہد میں، آخری تشہد میں جب بیٹھتے تھے تو آپ چار چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، چار چیزوں سے۔ اور آپ نے حکم دیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے اور نماز میں فلیستعذ باللہ من اربع، اسے چاہیے کہ چار چیزوں سے پناہ مانگا کرے۔ معلوم نہیں کہ ہمارے ہندو پاک میں ہمارے علماء نے لوگوں کو یہ نماز میں چار چیزوں کو دعا کیوں نہیں سکھائی، حالانکہ صحیح مسلم میں حدیث کی ٹھنڈی کتاب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ مسیح دجال کے فتنے سے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک فتنہ ہو، اور اس انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے اپنی ہر نماز میں پناہ مانگتے تھے۔ تو میں آپ حضرات سے یہ بھی گزارش کروں گا، یہ دعا اگر آپ یاد کر سکیں تو بہت عظیم دعا ہے۔ اللہ کے نبی اپنی ہر نماز میں دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ گناہ اور چٹی سے، دجال کے فتنے سے، عذاب قبر سے اور جہنم کے عذاب سے۔ بعض روایتوں میں 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی ہر نماز کے آخری تشہد میں یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اس دعا کا یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ جب دجال کا معاملہ واضح ہو جائے گا، کہتے ہیں دجال اس وقت واضح ہوگا، دجال کا معاملہ جب لوگ اس سے غافل ہوں گے، لوگوں کو علم بھی نہیں ہوگا، لوگ بھول چکے ہوں گے۔ یہ بھی یاد رکھیں، لوگ بھول چکے ہوں گے دجال کے بارے میں، اس کا تذکرہ لوگ چھوڑ دیں گے۔ لا یخرج الدجال حتی یظہر الناس عن ذکرہ، نبی کریم فرماتے ہیں دجال نہیں آئے گا مگر ان اوقات میں جب لوگ اس کا ذکر ہی بھول چکے ہوں، کوئی اس کو یاد بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے علم شرعی ہونا بڑا ضروری ہے۔ جس بندے کو پتہ ہی نہیں اس کی نشانیوں کا، اس کے اوصاف کا، اس کی علامتوں کا، اس کی جنت کا، اس کی جہنم کا، اس کے فتنوں کا، کہ وہ کیسے کیسے فتنہ میں مبتلا کرے گا، یقیناً وہ اس کے شکار بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو علم شرعی دجال کے حوالے سے اللہ کے نبی نے جو معلومات دی اس کو یاد رکھنا اور اس سے جڑے رہنا یہ بڑا ضروری ہے، اور ان کو پڑھتے رہنا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ ایمان باللہ کے اوپر، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور ہر وقت ہر فتنے سے بچنے کے لیے بہترین ہتھیار تو اللہ پر ایمان ہے، رسول کے اوپر ایمان۔ یہ سب سے بڑا اسلحہ ہے جس سے آدمی اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ اور ان فتنوں میں سے ایک دجال کا فتنہ بھی ہے جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ مدینہ منورہ میں سے ایک شخص نکلے گا، جب دجال مدینہ منورہ کے اوپر پہنچے گا، کناروں کے اوپر پہنچے گا اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، مدینہ تو رسول میں سے ایک شخص نکلے گا اور وہ اس سے کہے گا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں رب ہوں؟ وہ شخص کہے گا، اور مدینہ کے سب سے نیک لوگوں میں سے ہوگا،
اور کہے گا اشہد انک الدجال الذی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ. مدینے سے وہ شخص اسے کہے گا مخاطب کر کے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو وہ دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے خبر. دیکھ لے وہ کیسے محفوظ رہے گا اس فتنے سے. میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے خبر دی. چونکہ اس کو علم موجود ہے, حدیث کا علم اس کے بعد موجود تھا, اللہ کے نبی کی خبر اس کو یاد تھی. دجال کا فتنہ آ چکا ہے, مدینے کے کنارے پہ پہنچ چکا ہے, اور ایک شرعی علم جو اس کے پاس موجود ہے, اور اس علم کی بنیاد پہ اس کے سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے خبر دی. یہ بتا رہا ہوں کہ علم شرعی بڑا ضروری ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے. وہ کہے گا دجال لوگوں سے کہے گا جو اس کے ساتھ اس کے پیروکار ہوں, ارأیتم ان قتلت ھذا واحییتہ ھل تشکون فی الامر, اگر میں اسی بندے کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں گا کیا تم میرے رب ہونے کے بارے میں شک کرو گے؟ وہ کہیں گے نہیں, ہم آپ کے بارے میں شک نہیں کریں گے. فَيَقْتُلْهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ, وہ شخص جو مدینے سے نکلے گا اور وہ مومن شخص ہوگا جو اس سے یہ چیلنج کرے گا کہ تو دجال ہے اللہ کے نبی کی خبر کے مطابق, وہ اسے دجال اسے قتل کرے گا اور قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. فَيَضْرِبْهُ بِالسَّيْفِ, اور ایک روایت میں کہ اس کو تلوار مارے گا اور اس کو 2 ٹکڑوں میں کر دے گا, اور پھر اس کو بلائے گا اور نوجوان آئے گا اور اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا اور ہنستا ہوا ہوگا اور کہے گا نوجوان واللہ ما کنت فیک قط اشد بصیرۃ منی الان, اب بتاؤ کہ مجھے رب مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اسے قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے. تو کہے گا کہ اگر مجھے پہلے کچھ تھوڑا سا تردد تھا تو اب مجھے ذرا بھر بھی تردد, اگر تیرے قتل کرنے سے پہلے مجھے تھوڑا سا اگر شک تھا بھی تھا تو اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تو دجال ہے. کس وجہ سے؟ واللہ ما کنت فیک قط اشد بصیرۃ منی الان, میں تیرے بارے میں اب قتل ہونے کے بعد اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد پہلے سے زیادہ بصیرت میرے اندر آ چکی ہے کہ تو دجال ہے. کیوں کہے گا یہ؟ جی دجال نے اس کو قتل بھی کیا, زندہ بھی کیا, لیکن وہ کہے گا کہ اب مجھے اس پہلے سے زیادہ یقین ہے کہ تو دجال ہے, کیونکہ نبی کریم کی خبر ہے, اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ وہ بندے کو قتل کرے گا, اور یہ نشانی تو اس نے پہلے نہیں دیکھی تھی. جب اسے قتل کر کے دوبارہ اس کے سامنے زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو اس کو اور زیادہ یقین ہو جائے گا کہ یہ خبر بھی پوری ہوگی. اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا, اور جب یہ نشانی اپنے اوپر ہی دیکھ لے گا تو اس کا یقین اور علم شرعی کا ہونا یہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ کرے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس حوالے سے ہمیں جو ہے نا وہ پورا علم رکھنا چاہیے, اور اس کے فتنے سے بچنے کے لیے پوری تیاری رکھنی چاہیے, اور اللہ کے نبی نے جو طریقے بتائے ہیں وہ اس کی علامتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے ماتھے کے اوپر جو ہے نا کاف اور فا لکھا ہوگا. آخر کار وہ شام کے علاقے باب لد ایک مقام ہے شام کا جس کے اوپر وہ قتل ہوگا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے, اور یہ فتنہ جو ہے نا وہ اس انداز سے پورا ہوگا. کچھ لوگ دجال کا انکار کرنے والے بھی ہیں, لیکن سارے کے سارے شبہات ہیں ان کے. صحیح بات یہ ہے کہ اس کا آنا یقینی ہے, جیسا کہ حدیث میں ذکر موجود ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبر دی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سچی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے اوپر ہمیں پورا یقین ہے, اور یہ صحیح حدیث کے اندر چونکہ اس کا تذکرہ موجود ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں کا علم رکھنے کی اور علم کے بعد ان سے بچنے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے وہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آئندہ درس انشاءاللہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور انشاءاللہ وہ زمین کے اندر دوبارہ حکومت کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترویج کریں گے. اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آنا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.